السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بائیڈن انتظامیہ پر افغانستان سے انخلا پر جاری تنقید کے حوالے سے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے منگل کو سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ انخلا اتنے ہی بہتر انداز سے کیا گیا جس قدر ممکن ہو سکتا تھا، اور دنیا کی کوئی دوسری فوج یہ کام اس سے بہتر انداز میں نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے کمیٹی کے ارکان کو بتایا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی انخلا تھا جسے صرف 17 دن میں مکمل کیا گیا۔ وزیر دفاع آسٹن اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے قانون سازوں کو بتایا کہ اگرچہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن مشکل ہوگا، لیکن فوج امریکہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گروپ القاعدہ اور داعش کی جانب سے اگلے 1 سے 3 سال کے دوران خطرات سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پر حملہ کرنے کی خواہشات کے ساتھ دوبارہ تشکیل شدہ القاعدہ یا داعش ایک حقیقی امکان ہے۔ سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے منگل کو 6 گھنٹے کی سماعت میں فوجی جنرلز نے افغانستان میں امریکہ کی فوج کی کوششوں اور قربانیوں کا بھرپور دفاع کیا۔ تاہم چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی اور ملک کے اعلیٰ فوجی افسروں نے اراکین کانگریس کو بتایا کہ افغانستان کی جنگ لاجسٹکس کے اعتبار سے کامیابی اور دفاعی اعتبار سے ناکامی تھی۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے جنرل ملی کے ہمراہ اپنے بیان میں کہا کہ سن 2020 میں ہونے والے دوحہ معاہدے نے امریکہ کے انخلا کی راہ ہموار کی تھی۔ ان کے مطابق اس عمل کے افغانستان کی فورسز پر گہرے نفسیاتی اثرات پڑے، اور ممکن ہے کہ اسی چیز نے ان کی شکست کو تیز تر بنا دیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان فورسز اس کے بعد عزم اور حوصلے کے اعتبار سے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہ نرم رو تجزیہ بعض اراکین کانگریس کا غصہ کم نہ کر سکا، اور کمیٹی میں شامل 2 رہنماؤں نے امریکہ کے انخلا کے طریقہ کار پر جنرل ملی اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ تاہم بعض ڈیموکریٹس نے صدر بائیڈن اور ان کی انتظامیہ کی جانب سے افغان جنگ کو بالآخر ختم کرنے پر ان کی تعریف کی۔ منگل ہی کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے صدر بائیڈن کے افغانستان میں امریکہ کی جنگ ختم کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی طرح کی آراء تھیں، جس کا ایک ثبوت آج کی سینٹ کی کارروائی میں بھی ملتا ہے۔ امریکی فوج کے ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل ویزلے کلارک کا کہنا ہے کہ امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالآخر امریکہ طالبان حکومت کو تسلیم کر لے۔ وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان اسٹریٹجک اور اقتصادی اعتبار سے امریکہ کے لیے اہم ملک ہے، کیونکہ روس اور چین کے بھی اس ملک میں اپنے اپنے مفادات ہیں، اور وہاں کے کچھ حلقے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر زور دے سکتے ہیں۔ جنرل ویزلی کلارک بطور نیٹو کمانڈر یورپ میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت میں خواتین کو ان کے حقوق شاید کبھی بھی نہ مل سکیں۔ ان کے بقول ایسا صرف ان 2 صورتوں میں ممکن ہے: اگر طالبان اپنا نظریہ بدل لیں، یا وہ یہ سمجھ سکیں کہ مغرب کے ساتھ ان کے تعلقات ایسا کرنے سے بہتر ہوں گے۔ طالبان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے علاقے میں امریکی ڈرونز کی پروازیں بین الاقوامی قوانین اور دوحہ میں طالبان کے ساتھ کیے جانے والے امریکی معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر اطلاعات و ثقافت نے ٹوئیٹر پر ایک بیان میں کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت آنے والے ملک اپنے علاقوں کی خود مختاری اور فضائی سلامتی کے تنہا مالک ہیں، اس لیے طالبان حکومت افغانستان کے مکمل جائز ادارے کی حیثیت سے افغانستان کی زمینی اور فضائی حدود کی محافظ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ طالبان تمام ملکوں، خاص طور پر امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ باہمی احترام اور بین الاقوامی قوانین اور وعدوں کی روشنی میں سلوک کرے،
تاکہ کسی منفی نتائج سے بچا جا سکے۔ اسی اثنا میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک خط میں میڈیا تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو آئندہ سے افغانستان کی اسلامی امارات کہا کریں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے کنڑ کے صوبائی دارالحکومت اسد آباد شہر میں بدھ کے روز ایک دھماکے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، لیکن صوبے کنڑ کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ دھماکے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ دھماکے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جو صوبائی محکمہ مائنز کے سربراہ کو لے جا رہی تھی۔ ابھی تک کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان حکومت طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے بغیر افغانستان کی مدد کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں منگل کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور افغان عوام کو درپیش اقتصادی اور سماجی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے بعض مجوزہ اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے یہ کوشش ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب منگل کو امریکہ کی سینٹ میں 20 سینیٹرز کی طرف سے ایک مجوزہ بل پیش کیا گیا جس میں افغانستان میں سابق افغان حکومت کے تحلیل ہونے سے پہلے اور بعد میں پنجشیر وادی میں طالبان کی عسکری کارروائی میں پاکستان کے مبینہ کردار کا جائزہ لینے کی تجویز پیش کی گئی۔ بل میں اس بارے میں ایک جامع رپورٹ تیار کرنے کو کہا گیا جس میں اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران اور 15 اگست کو کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کس نے طالبان کی مدد کی۔ امریکی سینٹ میں افغانستان سے متعلق پیش کیے گئے مجوزہ بل پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری نے متعدد ٹویٹس میں اس بل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ کے دورے پر سب کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں اور بھارت میں لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ بائیڈن انتظامیہ میں ہونے والا یہ دورہ بھی اتنا ہی کامیاب ثابت ہوتا ہے کہ نہیں جتنا کہ ٹرمپ انتظامیہ میں ہوا تھا، یا یہ کچھ مختلف رہتا ہے۔ نئی دہلی کے تجزیہ کار اس معاملے پر ملا جلا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ کامیاب دورہ تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 2 سال کے بعد وزیر اعظم مودی کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ تھا، اس لیے اس کی بہت اہمیت تھی۔ ان کے خیال میں مودی نے اس دورے سے کچھ حاصل تو کیا ہے، لیکن جیسا کہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ دورہ تاریخی ثابت ہوگا، ویسا نہیں ہوا۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس دورے میں کوئی گرم جوشی نظر نہیں آئی۔ ان کے خیال میں یہ دورہ ناکام ثابت ہوا ہے۔ تاہم بعض دیگر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دورے کو نہ تو بہت کامیاب کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی بہت ناکام۔ مودی اور بائیڈن نے مذاکرات کے دوران تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارتی فوجی عہدیداروں نے اپنے پاکستانی ہم منصبوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسلامی انتہا پسندوں کو متنازعہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول یا ایل او سی کو عبور کر کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہونے میں مدد دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 10 روز کے دوران ایل او سی کے اوڑی علاقے میں دراندازی کی 2 بڑی کوششوں کو ناکام بنانے کے دوران بھارتی فوج نے جن 5 مبینہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا اور ایک کو زندہ پکڑ لیا، ان سب کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب سے تھا اور وہ کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے اراکین تھے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستانی دہشت گردوں کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھیجنے کا مقصد علاقے میں امن و امان کو خراب اور پرتشدد کارروائیاں کرانا ہے۔ بھارتی فوج کا کہنا تھا کہ ایل او سی پر دراندازی کی حالیہ کوششیں پاکستانی فوج کے مقامی کمانڈروں کی اعانت کے بغیر ممکن نہیں تھیں، لیکن پاکستان نے بھارتی فوج کے ان دعووں اور الزامات کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کہنا کہ ایل او سی پر ایک پاکستانی عسکریت پسند کو زندہ پکڑا گیا اور ایک کو ہلاک کیا گیا ہے، اصل میں بھارت کا پاکستان کو ملوث کرنے اور نئی دہلی کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں اس کی طرف سے کی جاری سفاکانہ کارروائیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کا ایک حربہ ہے۔
اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان نے اس کے بقول بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی طرف سے کی جا رہی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالیوں کے سلسلے میں دنیا کے سامنے رواں ماہ جاری کیے گئے دستاویزات کے مجموعے یا ڈوزیئر سمیت ناقابل تردید ثبوت پیش کیے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کو رواں ہفتے جمعے کے روز تک امریکی بجٹ کو پاس کرنا ہوگا، ورنہ خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت جزوی طور پر شٹ ڈاؤن کی حالت میں جا سکتی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے کانگریس کو بتایا کہ ملک کے ایوان نمائندگان کی جانب سے محکمہ خزانہ کے قرضے لینے کی حد میں 18 اکتوبر تک اضافہ کرنا ہوگا، وگرنہ محکمے کے پاس بہت کم وسائل بچیں گے جو بہت جلد ختم ہو جائیں گے اور امریکہ کو تاریخ میں پہلی بار ڈیفالٹ ہونا پڑے گا۔ جاپان میں حکمراں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کو بدھ کو اپنا نیا پارلیمانی لیڈر منتخب کرنا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم یوشی دے سوگا اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ سوگا نے بطور وزیر اعظم صرف 1 سال تک خدمات سر انجام تھیں۔ پارٹی جس امیدوار کو اپنا لیڈر منتخب کرے گی وہ سرکاری طور پر اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہوگا جب 4 اکتوبر کو پارلیمنٹ کا مکمل اجلاس ہوگا اور اس میں سوگا کے جانشین کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ نیا وزیر اعظم صرف 1 ماہ تک اپنی نئی ذمہ داریاں پوری کرے گا کیونکہ جاپان میں عام انتخابات 28 نومبر کو ہونے والے ہیں۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی ویکسین کے دائرہ کار کو مزید وسعت دیتے ہوئے اب بچوں کو بھی ٹیکے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے نگراں ادارے NCOC کے سربراہ اسد عمر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملک بھر میں 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسد عمر کے مطابق بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے اسکولوں میں خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ بھارت میں کرونا وائرس سے مزید 276 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ملک میں کرونا کے مزید 28,326 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ مجموعی آباد 4,47,194 ہو گئی ہیں، جبکہ کرونا کے مجموعی مصدقہ کیسز 3,36,78,786 ہو گئے ہیں۔ عالمی بینک مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے خطوں میں ترقی پذیر ممالک کے لیے سست معاشی نمو کی پیشگوئی کر رہا ہے، جس کی وجہ کووڈ-19 وبائی مرض ہے۔ بینک کی جانب سے منگل کو جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2021 میں چین کی معیشت 8.5% تک بڑھنے کی توقع ہے، جبکہ باقی خطے میں اس کی شرح میں صرف 2.5% کا اضافہ ہو پائے گا، جو اپریل میں کی جانے والی 4.4% کی پیشگوئی سے کہیں کم ہے۔ شمالی کوریا نے تازہ ترین میزائل لانچ کا اعتراف بدھ کے روز کر لیا ہے، جس سے پہلے جنوبی کوریا کی جانب سے گزشتہ روز اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ KCNA اور ورکرز ڈیلی اخبار نے اس نئے تیار کردہ میزائل کو ہائپرسونک میزائل اور اولین ترجیحی کام قرار دیا۔ ملک کے لیڈر کم جونگ ان کی طرف سے اس سال جنوری میں حکمراں ورکرز پارٹی کانگریس میں اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ سرکاری رپورٹوں میں کم جونگ ان کا ذکر نہیں کیا گیا، جو چین کی سرحد کے قریب شمالی صوبے چاگانگ کے دور دراز علاقے میں میزائل لانچ کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ لانچ اس مہینے ہتھیاروں کی تیسری فائرنگ ہے اور شمالی کوریا کی جانب سے جنوبی کوریا کے ساتھ مشروط مذاکرات کی پیشکش دہرائے جانے کے صرف 3 دن بعد یہ تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔